والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ پاک نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر ابھی درود بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے محترم سے کیسی پیاری فضیلت ہے. اللہ کریم ہمیں اس فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کے سال ثواب حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہمارا مدرسہ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے مدرسہ المدینہ جہاں میں بچے حفظ کرتے ہیں. شارلہ مارکیٹ کے ناظم ہیں. ان کے والد صاحب کل فوت ہوئے ہیں، رخصت ہوئے دنیا سے. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم یہ جو ہم نے درود پاک پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے. اور جو بھی ہم نیکیاں کریں گے جو سنیں گے نیک اعمال کریں گے یہاں پر نمازیں پڑھیں گے اس کا ثواب پیش کی ان کی خدمت پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے. اور ہمارے ایک بہت ہی ہمارے عزیز ہیں ڈاکٹر خادم حسین سیفی صاحب، وہ بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے. بیمار ہیں اللہ کریم جمعہ مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیماری کو دور فرمائے. پیارے محترم صاحب آج جمعہ المبارک ہے. جمعہ المبارک کی آج 29 نومبر 2024 اور بمطابق 26 جمادی الاولیٰ 1446 سنہ ہجری. جمعہ المبارک کا پیارا پیارا دن ہے. خرامہ خرامہ ہم رمضان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. جماعت الاول ہے پھر جماعت الثانی پھر آگے کیا ہے؟ سبحان اللہ رجب آ جائے گا اللہ کا مہینہ. پھر کیا ہے؟ شعبان آقا کا مہینہ. رمضان میری امت کا مہینہ. اللہ اکبر. یہ بس ایک مہینہ بیچ میں ہے اس کے بعد دوبارے نہیں آئے. اللہ کریم ہمیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ ہمیں رمضان سے ملائے صحت یابی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ملائے. تو پیارے محترم صاحبیو ہمارا نا پچھلے جمعے دو جمعے سے ہمارا نا موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے جو کام کیے جو حرکتیں کی جو نافرمانیاں کی اس کی سزا کیا ملی اس کے ساتھ معاملات کیے ہوئے وہ ہمارا وہ چل رہا ہے. اللہ تبارک پچھلی جو جمعے میں جو ہماری گفتگو تھی اس میں سے مختصر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں سے وادی طیہ سے نکلے تو آگے فرمایا جب تم آگے شہر میں جاؤ شہر میں داخل ہو وہ شہر تھا بیت المقدس. فرمایا وہاں پہ جانا ہے تو آپ یعنی کہ تم نے جھک کر جانا ہے جھکتے ہوئے جانا ہے اور کہنا حتۃ اے اللہ ہمیں بخش دے ہماری مغفرت فرما دے. تو یہ کہہ کے جانا. انہوں نے یہ نہ کیا. جھکنے کے بجائے گھسیٹتے ہوئے وہ چلنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی تلافی کیا کرنی تھی اور سرکشی پہ اتر آئے. پھر اللہ کریم نے کیا کیا 70,000 کتنے ہزار 70,000 بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے رہتے تھے. تعاون کی بیماری نے ان کو مبتلا کر دیا. اللہ اکبر
اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا. قرآن فرماتا ہے تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. تو پیارے محترم صاحب یہ 70,000 اسرائیلی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. آگے ہم سنتے ہیں, ہم نے جو دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے غور فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ وہاں سے وہ جو شہر ہے وہاں پہ جانا ہے تو جھکتے ہوئے جانا ہے اور یہ کہتے ہوئے جانا ہے حتّۃ کہنا ہے. کیوں ہے ایسا کیوں کہنا ہے؟ معافی کیوں مانگنی ہے؟ وہیں معافی کیوں مانگنی؟ پیچھے بھی مانگ سکتے تھے, وہیں کی معافی مانگنی ہے. فرمایا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, اس لیے کہ مسجد اقصی وہ جو ہم نے برکتیں رکھی اس کے ارد گرد. علماء کرام فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد بیت المقدس والی بستی, مقدس بستی کی برکت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک کے نبیوں اور ولیوں کے مزارات ہیں جن پر رات دن چھم بارش, صبح و شام بارش برستی رہتی ہے. چونکہ یہ گناہ گار تھے, یہ خود رحمت کے لائق نہیں تھے, لہذا انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس جاؤ, وہاں یوں ہی دن رات رحمت برس رہی ہے, اس رحمت کی چھینٹیں تم پر بھی آئیں تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے. معلوم ہوا اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات کے پاس ان کی برکت سے توبہ جلد قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مزارات انبیاء ہوں, مزارات صحابہ ہوں, مزارات اولیاء ہوں, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین علیہ الصلوۃ والسلام, حاضری دیا کریں. ہم گناہ گار ہیں, گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں, مگر اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات بہت پاکیزہ جگہ ہے, وہاں ہر وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. ہم وہاں پہنچے تو برستی ہوئی رحمت کے چھینٹیں ہم پر بھی برس جائیں اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے اور بیڑا پار ہو جائے. یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے. مزارات انبیاء ہوں, مزارات صحابہ ہوں اور مزارات اولیاء کاملین ہوں, ان کی بارگاہ میں جانے کا ہمیں اللہ نے حکم فرمایا کہ یہاں جاؤ گے تو تمہاری دعا بھی قبول ہونی ہے اور تم پر ان کے اوپر جو رحمت کا نزول ہوتا ہے تم پر بھی ہو جائے. پیارے محترم صاحب آگے سنتے ہیں, یہ تو پچھلا تھا, اب آگے سنتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہر جگہ پر اللہ سنتا ہے. پھر تم درباروں پر جانے کا ہی کیوں کہتے ہو؟ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ پاک تو ہر جگہ سنتا ہے. توبہ قبول جب اسی نے کرنی ہے تو کسی جگہ پہ تو توبہ قبول کر سکتا ہے. وہ پھر بنی اسرائیل کو بیت المقدس جانے اور اس کا ادب کرنے, وہاں دروازے سے گزرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ بات دراصل یہ ہے اللہ پاک سنتا سب کی ہے مگر مانتا سب کی نہیں. کیا کہا میں نے؟ اللہ سنتا مانتا سب کی نہیں. ٹھیک ہے, مانتا ہے اپنے نیک بندوں کی. ٹھیک ہے, آئیے حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں, بخاری کتاب احادیث الانبیاء صفحہ 891 حدیث نمبر ہے 3470 مفصلاً. اچھا فرمائے اس میں, اور ایک اور یہ جو حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں, دو حدیثیں ملا کر یہ حدیث مبارک. بخاری کتاب الرقائق باب التواضع صفحہ نمبر 1597 حدیث نمبر 6502 میں کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے. اللہ پاک اپنے ولیوں کی شان بتاتے ہوئے فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَا أُوتِيَنَّهُ, یعنی اگر میرا ولی مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اسے پناہ عطا کرتا ہوں. پتہ چلا اللہ پاک سنتا سب کی ہے مگر ولیوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب یہ مانگیں گے تو اللہ پاک انہیں ضرور عطا فرماتا ہے. جب یہ اللہ پاک سے پناہ چاہیں تو رب کریم انہیں پناہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہم نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یا اللہ پاک میں تو تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوں, اس نیک بندے کے صدقے میری عرضی کو قبول فرما لے. پیارے محترم صاحب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے نا وہ اللہ کے مقرب ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. اللہ کے احکامات پر چلتے رہتے.
بلا تمثیل ایک بات عرض کرنے لگا. یہ جو مثال دینے لگا یہ اس کے لیے نہیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس چیز کے لیے. ماں باپ ہیں، 4 اولاد ہیں، 5 اولاد ہیں، 5 بچے، 6 بچے، 10 بچے، جتنے بھی ہیں. اب ان میں بچہ کون سا پیارا لگتا ہے ماں کو یا باپ کو؟ کون سا بچہ اچھا لگتا ہے؟ اب بولو سے اولاد ہوگی نہیں تاری اولاد ہے تو بولو آپ کہنا بچہ چنگا لگتا ہے؟ جیڑی اولاد ہے فرما بردار ہوئے، تابع دار ہوئے، ٹھیک ہے. جو اولاد بات مانتی ہو، فرما برداری کرتی ہو اور کہہ پہ چلتی ہو، ایسی اولاد ماں باپ کو اچھی لگتی، بڑی لگتی ہے. ہم دیکھیں باقی اولادیں جو ہے اس کی جو نافرمان ہے، نافرمانی کر رہی ہے تو اسی اولاد. کھانا اس کو بھی دے دی ماں، پکا کے کھانا اس کو بھی دے دیے. باپ جب کما کے لے کر آ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. کہ کوئی گل نہیں، کی کریے، بچہ ہے نا اپنے ہی ہے، کی کرے. تو ہم گناہ گار بندے ہیں نا، گناہ گار بندے، وہ ہمیں نیکوں کی وجہ کر کے ہمیں جو ہے نا نبھاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کیا ہے افسر؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو رسول اللہ. اچھا پیش ہے، چلیں جو یہ فرمایا. اچھا بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جان لو کہ تمہیں تمہارے نبی موجود ہیں، تمہارے نبی موجود ہے. میں بار اول دہراتا ہوں یہ بات. کیوں بار بار یہ بات دہراتا ہوں؟ تاکہ ہمیں احساس ہو جائے ہم جن کے زمانے میں جی رہے ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، موجود ہیں ہم پر، وہ ہم میں موجود ہیں. ہمیں انہی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے، ہمیں انہی کی وجہ سے جو ہے کہ عزتیں ملی ہوئی ہیں. یہ شرف و بزرگی ہمیں انہی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات یوں نہ ہوتی. جی ہاں، یہ کائنات جس طرح سے چل رہی ہے نا، یہ لہلہاتے کھیت ہمیں نظر آتے ہیں، یہ روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سرکار کے دم قدم سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے رہیں، اپنی اولاد کو بھی لے کے جاتے رہیں، بچوں کو لے کے جاتے رہیں. بچیوں کا پردہ ہے، بچیوں کو نہیں لے کے جانا. یہاں پر ہے نا بنی اسرائیل ہمیں پیچھے سنا تھا، بنی اسرائیل نے نا خدائی احکام بدل دیے. وہ کیا تھا؟ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. یہاں معلوم ہوا اللہ پاک کے احکام کو جوں کا توں ایز اٹ از ماننا ضروری ہے. جو اللہ پاک کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، وہ عذاب الہی کے حقدار ہوتے ہیں. جو اللہ کے احکام کو بدل دیں وہ عذاب کے حقدار ہوتے ہیں. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم جیسے دیا اسے ویسے ہی مانیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر لعنت برسائی. اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اسباب یہ تھے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل پر لعنت برسنے کے بہت سارے اسباب تھے. 2 یہ بھی ہیں، ایک یہ کہ اللہ پاک کے احکام کو بدل دیتے تھے، دوسرا جو حکم دیا جاتا اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل کرتے ہیں. معلوم ہوا خدائی احکام کو بدل دینا اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونے اور لعنت برسنے کا سبب ہے. خدائی احکام بدلنے سے مراد کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھیے ذرا. خدائی احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں ذرا، سنیں. افسوس آج ہمارے ہاں یہ بھی انداز لوگوں کا بنتا جا رہا ہے. اللہ پاک کے احکام پر بھی اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں اور اونچ نیچ کر دیتے ہیں. مثلا حکم تھا کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو. حکم کیا ہے؟ توجہ رکھیے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم؟ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو. ہمارے ہاں انہی کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے.
ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، بد مذہب جو ہے ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں، بد مذہبوں سے لین دین کرنا، کہتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے ہم تو کاروبار ہی کر رہے ہیں نا. کہ آپ نے لکھا کیوں ہوتا ہے وہاں پر جناب جو مرزائی ہے وہ ہمارے یہاں پر ہماری دکان میں داخل ہو، کیوں مرتد ہے نا، کافر ہیں، بدبخت ہیں، تو بد مذہبی تو یہی ہے، اور بد مذہبی تو یہی ہے نا، ان سے یاریاں دوستیاں کیوں؟ جو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک پڑھنا شرک ہے، آپ کو مشرک ٹھہراتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ لعنت کریے اس دین کی باتوں پر. جو تجھے مشرک ہے تو اسے ہاتھ ملاتا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ خدائی کے احکام بدلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتائیں کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، وہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ آپ کے نبی کے احکام پہ چلتا ہے؟ تو تم اس کے طریقوں پہ پھر چل رہے ہو. اس نے داڑھی مڈائی تم بھی مڈا رہے ہو، اس نے سر ننگا کر لیا تم بھی سر ننگا کر رہے ہو جی. وہ ٹائی لگا کر تم بھی ٹائی لگا کے پھرتے ہو. تجھے بدلا ہے، تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے. تو ناز کرتا جناب، اور فیشن آتا نا، فیشن ادھر وال کرنا فیشن آ گیا، یہ فیشن چل رہا ہے، اے فیشن، اے چھوٹی چھوٹی شرٹیں پہا کے پھرنا، یہ فیشن ہے. اے چھوٹی چھوٹی داڑھی کر لینا، اپنی مطلب کے مطابق رہنا کیے، اور فلاں فلم بھی جنا کم وقت مارا پڑا کڑا منوسی انہیں ہم نے رکھی مہنگے ملا. اور نبی پاک علیہ السلام کی تو داڑھی یہ نہیں تھی، ان کا تو طریقہ یہ نہیں ہے. تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے تجھے، پینٹے پھاڑ لیتے کیوں؟ فیشن. کیا کچھ نہیں کر رہے ہمارے اس وقت دور میں، ہمارے اس وقت دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے. ارے مرد وہ ہوتا ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے. مرد کون ہے؟ اور بدلا زمانے کو. الیاس قادری کو دیکھ لو، فی زمانہ دیکھ لو الیاس قادری کو. پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا عام کر دیا اس شخص نے. تنہا چلا تھا وہ شخص. 150 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا باقاعدہ کام ہو رہا ہے. وہاں پہ انگریز یہودی مسلمان ہو کر، انگریز مسلمان ہو کر اس لبادے کے اندر ہے، اور ہمارا مسلمان ان کا لبادہ اڑ رہا ہے. جرمنی آج ہمارے پرانے پاک کو بے حرمتی کریں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ اور آپ نے حرکتیں ایسی کی نا. ہم ان کے طریقوں پہ کیوں چلیں؟ مسلمان 99.9% بے عمل ہے، بے نوازی ہے. 99.9% بے نوازی ہے مسلمان. المیہ نہیں، دکھ والی بات نہیں. ہماری مسجدیں، ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں. ایک دکان دے تو دکھی، تیجی، چوتھی، تھلے بیسمنٹ 4 منزلہ تھلے چلے جاؤ، اٹھتے چلے جاؤ، ماشاءاللہ پڑی پئی ہیں. لیکن کیا ہے؟ مسجدیں دیکھیں، فجر میں دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے. کہاں فجر پڑھتے ہیں ہم؟ مسجدیں خالی ہیں. باقی نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل رہے ہیں. جی ہاں بدل رہے ہیں. اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں. یہ اپنی مرضی کا. اللہ اکبر. نعت خوانی ہو رہی ہے یہاں پر دف کے ساتھ، ڈول ڈمکوں کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے خرافات بدل رہے ہیں نا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دف کے ساتھ نعت بھی پڑھی. وہ بچیاں کو لے کر کے یہ کرتے، وہ بچیاں نابالغ، وہ بچیاں اس وقت احکام کیا تھے، اس وقت احکام کیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول باجے، یہ جو ڈھول ہے نا ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم ان کا نام لے کے گرا رہے ہیں۔ وہ جناب وہ بچیوں نے وہ دفن پڑھا نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ پڑھا تھا انہوں نے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ لعنت تمہارے پہ، جھوٹ بولتے ہو، نہیں کہا انہوں نے، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ تمہیں کس نے کہا ہے جناب یہ ڈھول ڈمکا جائز ہو گیا؟ فلیکسوں کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ خاص و عام لگے ہوئے ہیں تصویریں لگانے، حرام۔ آپ نے تصویر موبائل کو تعلیم ٹھیک ہے، موبائل کی حد تک رکھیں، آپ نے اس کو باہر نکالا گناہ کے حقدار ہو گئے، گناہ ملنا شروع ہو گیا۔ جس کے گھر میں جناب یہ کس کی تصویر ہمارے پیر صاحب کی ہے، نہیں رکھ سکتے حضرت آپ، جی ہاں نہیں رکھ سکتے، غوث الورا کی تصویر نہیں رکھ سکتے آپ، نہیں لگا سکتے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا جس گھر میں کتا، تصویر اور جرم ہو رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ تصویر لگی، باپ کی تصویر، امی کی تصویر، ماں باپ کی شادی ہوئی تھی 40 سال پہلے ہیں، انہوں نے شادی کی تصویر لگی ہے، کیا مقصد ہے بھائی؟ حرام ہے۔ اس کو آپ کو کہتے ہیں جائز، اس کو بدلنا کہتے ہیں، یہ ہے بدلنا۔ نہیں تصویر لگا سکتے تو نہیں لگا سکتے، حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نہیں لگا سکتے ہم۔ ہمارے گھر میں اگر تصویریں لگیں بالکل اتار دیں اس کو سمیٹ کے رکھ دیں، ڈرون میں ڈال کے رکھ دیں، بس کوئی مقصد نہیں اس تصویر لگانے کا، کوئی برکت نہیں ہے، نو انٹری۔ فرشتوں کا آپ نے گھر میں داخلہ خود بند کر دیا، پھر وہ نہ روندے ہو یار ساڈا تے کاروبار نہیں چلتا، یار ساڈی تے پریشانی دور ہی نہیں ہوندی، اور پریشانی 6 دور ہونی ہے۔ ہمارے نیک کاموں میں بھی ملاوٹیں شروع ہو گئی، نیک کام، جائز کام۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں اس وقت آپ کو نظر آ ہی رہا ہوں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا؟ اب بولو صحیح، سلیمانی ٹوپی نہیں بھائی میں؟ اچھا یہ جو ہے نا یہ گیٹ اپ، یہ سنت کے مطابق ہے، کرتا ہو آدھی پنڈلی تک، میں آپ کو بتانے لگا، کرتا آدھی پنڈلی تک، سفید لباس پہننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ یہاں پہ چھوری ہوئے نا کوئی تھوڑی جنہاں کو کوئی ٹانکا فٹ ہو گیا، مینوں یہ پسند ہے گا جی، اچھا تیری یہ پسند ہے، میں بھی یہی کرا ہوں، باہر میں گئی میری پسند، اسے ملتی ہوں گے، اور جو آقا کی پسند وہ ہماری پسند ہونی چاہیے یار، جو سرکار کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ میں پچھلی باری کہا تھی یار کوئی تھی ماما پاک کے آ جائے، یار کوئی تھی ماما پاک کے آ جائے، یہ ہو گیا ایک پاک کے آ گئے، ماشاء اللہ پیارا لگ رہا ہے، دیکھو پیارا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے نا؟ دیکھو سفید ماما کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، ان کا دیوانہ امامہ، اور زلف و ریش میں، زلف ریش، امیر رسول کہتے ہیں ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار۔ آپ پیارے تک ہو گیا بزرگوں تو سیکھو نا، امام شریف بات نہیں آتا، میں بن گیا، جس کو نہیں آتا میں یہاں پہ جائے پہلے آ جائے نا، میں امام شریف بانگوں گا انشاءاللہ۔ کریں یار، بدلیں اپنے آپ کو، کب بدلیں گے؟ احکام بدل رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں، پرانے احکام ہم بدل رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے احکام کو بدل رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی بدل کے تو دیکھو یار، بدلو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، دیکھو ذرا آپ بدلو گے نا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ہمارے مزارات کے اولیاء پر کیا ہو رہا ہے، ڈھول ڈمکے بجائے جاتے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت فحش قسم کی جو ہے نا ایک سازش رچی جا رہی ہے وہاں داتا حضور پہ، سنی بھائی اس کو پیچھے ہی دینا، تھوڑا پیچھے آ جاؤ نا، تھوڑا پیچھے آ جاؤ، موڑ دینا ایک ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوگے تھی، انہوں صاف ستھرا رکھا ہے، اگے آ کر ہر کوئی موتا ہوتے ہیں اتنے آ کے پیشاب کرتا ہے وہاں، جان بوجھ کے کر رہی ہے، یاد رکھیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں، بالکل صراحت کروایا جا رہا ہے، صراحت کروایا جا رہا ہے، وغیرہ تیرے گھر کے آگے یہ جو منسٹر وغیرہ ہیں، یہ جو کافر مال کھا رہے ہیں نا، حرام کھا رہے ہیں نا،
جتنے مزارات اولیاء کے اوپر یہ پل رہے ہیں، یہ اگر حق ادا کر دینا، یقین کریں بڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ کھا رہے ہیں، کروڑوں روپے نکلتے ہیں، جی ہاں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں میں، آپ کے پورے پاکستان کا خرچہ یہ مزارات اولیاء سنبھال سکتے ہیں، اتنی پاور ہے ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ ہاں ان کے پاس اتنی پاور ہے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ سازش رچی جا رہی ہے مزارات اولیاء پر، بدلا جا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر دیکھیں وہ گاڑیاں نہیں چلی وہاں پر، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ گاڑیاں چلی وہاں پر، جوتیاں لے کر وہاں پہ گئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس بیش بہا قیمت کے گھوڑے تھے، مگر آپ ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ فرمانے لگے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا جس جگہ پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھتے ہوں مالک وہاں کے گھوڑے چلائے، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اور ان بدبختوں نے کیا نہیں کیا وہاں پر، حرم کی کمائی سے شرابی پی رہے ہیں، مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے، جمود چھایا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہے، ہمیں کچھ نہیں پڑی۔ اب اتنے لگی نا، ساڑھے گھر تھوڑی لگی، جہاں کیوں اگر آگ وہاں پہ لگی نا محلے کے ساتھ والے گھر میں لگی ہوئی ہے اس کو بجاؤ، نہیں تو یہ آگ تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو سنبھال کیوں نہیں رہے، سنبھال کیوں نہیں رہے یار، بدلے یار اپنے آپ کو، کیوں لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے، کوئی نہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہ کریں گے، عمل کی طرف آیا۔ گزر کی جتنی زندگی گزار لیتی 20 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے، بس کرو یار، اب اللہ کو بھی راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لیں یار۔ آسان طریقہ، نماز پانچ وقت کی نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں، مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت سے، یہی دین اسلام کا اصول ہے یار۔ اس سے زیادہ کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیا کہتا ہوں، چلیے جاتے جہاں پہ چلے کہ نہیں جانا، نہ نام اور سب سے آج میرے گھر میں کنے ہوئے ہیں، ہم پر وہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا، وہن۔ حضور علیہ السلام کے دوسری بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بہت کثیر ہوں گے، لیکن تم پر کفار اس طرح لپکیں گے جس طرح کھانے پہ کسی کو بلایا جاتا ہے، آج تو بھی کھا لا، آج تو بھی کھا لا، کہتے ہیں ایسی آ جائیے رسا کچھ بھی آپ آؤ کھا کھا۔ یہ کفار اس طرح بلائیں گے اپنے حوالی موالین کو، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہیں؟ فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ عرض کی پھر کیوں نہیں ہے کریں گے؟ فرمایا تمہیں وہم ڈال دیا جائے گا، وہن۔ عرض کی وہم کیا ہے؟ فرمایا مال کی محبت اور جہاد سے نفرت۔ کوئی نام لے رہا ہے جہاد کے نام لے رہا ہے، کوئی اتنا کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں کشمیر میں 70 سال سے سنتے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی نہیں، نہ ساڈا کم نہیں کا حکمران کا کام، ہم نہیں آگے بڑھ رہے۔ بس سمجھ لیں ہم نے اگر سرخرو ہونا ہے تو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ دعوت اسلامی کا یہی پیارا پیارا دینی مقصد ہے ہمارا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ کیا کہا میں نے؟ مجھے اپنی اور، میں ایک مرتبہ پڑھوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اصلاح کریں نا، اپنے آلے دوالے اصلاح شروع کر دیں، کاروشی شروع کر دیں، مدرجی شروع کر دیں، اپنی دکان کے آگے ادھر آتے آتے نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ یہی تو دین اسلام کا یار اصول ہے یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور تو میں اس سے زیادہ کچھ آپ کو نہیں بتا رہا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے ولی کو دیکھیں گے انشاءاللہ، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں۔ ہے تو بیمار